رمضان المبارک کا مہینہ نہایت قریب ہے، تو رمضان کے حوالے سے چند گزارشات پیش کرنی ہیں۔ ہم نیت اور ارادہ کریں کہ رمضان کو اچھا گزارنا ہے۔ رمضان کی فکر کون کرتا ہے اور غفلت میں کون وقت گزارتا ہے؟ جن کو آخرت کی فکر ہوتی ہے، قیامت کے دن کا خیال ہوتا ہے، وہ رمضان کی قدر کرتے ہیں، اور جن کو آخرت کی فکر نہیں ہوتی، غفلت میں پڑے ہوتے ہیں، وہ رمضان کو نارمل لے لیتے ہیں۔ یہ نارمل نہیں ہے، یہ خاص چیز ہے، اللہ کا خاص معاملہ ہے۔ یہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، کوئی بھی مشین، اس کی سروس، اوور ہالنگ کچھ نہ کچھ وقت کے بعد کرانا پڑتا ہے، اور جو ایجوکیشن کے لوگ ہیں یا اور ٹیکنیکل لائن کے لوگ ہیں، یہ سالانہ ورکشاپس کرواتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی رہتی ہے جس سے انسان اپ ٹو ڈیٹ ہوتا رہے۔ تو اللہ رب العزت اللہ رب العزت ہیں۔ ہم 11 مہینے غفلت میں گزارتے ہیں، نفس، شیطان اور ماحول بڑے بڑے برے اثرات ہمارے اوپر ڈال دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت رمضان کا بابرکت مہینہ ہمیں عطا فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے نا وہ تازہ دم ہو جائے اور صفائی ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی صفائی ستھرائی کے لیے کوئی دوسری چیز ہوتی ہے، تو انسان کے بدن کی، انسان کے اندر کی پاکی اور صفائی کے لیے اللہ نے روزے کو رکھا۔ اچھا، اس صفائی اور ستھرائی کے لفظ کو روحانی طور پر لیا جائے تب بھی یہ 100% مکمل لفظ ہے، اور اگر جسمانی طور پر لے لیا جائے تو تمام ڈاکٹرز یہ بتاتے ہیں کہ یہ 16-17 گھنٹے کا یہ جو کچھ کھانا پینے سے بچے رہنا ہے نا، یہ فاقہ جو ہوتا ہے، جو نہیں کچھ کھا رہا ہوتا انسان، یہ انسان کو کینسر اور بہت ساری بڑی بڑی بیماریوں سے بچا لیتا ہے، بہت سارے فوائد اس کے ہیں۔ تو یہ انسان کی پاکیزگی کے لیے ہے۔ پھر ایک مزاج ہے شریعت کا، وہ ہے تقوی۔ تقوی کسی عبادت کا یا نماز کا نام نہیں، روزے کا نام بھی تقوی نہیں، حج کا نام بھی تقوی نہیں۔ بعض لوگ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، حج پہ بھی چلا گیا، یہ متقی ہے۔ نہیں، یہ عبادت گزار ہے۔ عبادت گزار ہونا کوئی اور چیز ہے، متقی ہونا کوئی اور چیز ہے۔ تو روزے سے تقوی ملتا ہے، تقوی کا مزاج ملتا ہے۔ تقوی بیسیکلی ایک مزاج کا نام ہے۔ کون سا مزاج؟ کہ مجھے اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ تقوی کچھ کرنے کا نام نہیں ہے، تہجد پڑھنے کا نام تقوی نہیں ہے۔ تقوی کچھ نہ کرنے کا نام ہے، کہ گناہ نہیں کرنے۔ تقوی مزاج کا نام ہے کہ ہمارا مزاج بن جائے، امیر ہو یا غریب، صحت ہو یا بیماری، رمضان ہو یا غیر رمضان، کوئی بھی زندگی کا ماحول اور وقت ہو، کہیں بھی ہم ہو، سفر میں ہو یا حضر میں، ہم اس فکر اور سوچ کے ساتھ رہیں کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ یہ مزاج کا نام تقوی ہے، اور یہ رمضان میں یہ مزاج بن سکتا ہے اگر ہم چند احتیاطیں کر لیں، نہیں تو ایسے ہی آتا ہے چلا جاتا ہے، ہم وہیں کے وہیں ہوتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، روزے اس لیے تاکہ متقی بن جاؤ۔ اب ہم نے 30-40 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے روزے رکھتے ہوئے، آج تک تو تقویٰ صحیح طریقے سے آیا نہیں، اس کا مطلب ہے روزے صحیح نہیں رکھے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بہت ساری غلطیاں۔ افطاری کے وقت زیادہ اس لیے کھاتے ہیں کہ سارا دن بھوکے رہے، سحری کے وقت زیادہ اس لیے کھاتے ہیں حفظ ما تقدم کے طور پر کہ آگے بھوکے رہنا، آگے بھوکے رہنا ہے۔ سحری میں اس لیے زیادہ کھاتے ہیں کہ سارا دن بھوکے رہنا ہے، افطاری میں اس لیے زیادہ کھاتے ہیں کہ سارا دن بھوکے رہے، تو سارا خیال تو بھوک کر رہا ہمیں اپنے نفس کی سرکشی کو ختم کرنے کا تو خیال ہی نہیں۔ بعض دوست ایسے بھی ہیں کہ رمضان میں وہ روزوں کا فائدہ اٹھا ہی نہیں پاتے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ شعبان میں انہوں نے جتنا پورے مہینے میں کھایا ہوتا ہے نا، رمضان میں اس سے زیادہ کھا لیتے۔ چینج کیا آتا ہے، صرف
آپ کا جو ایٹنگ ٹائم ہے، کھانے کا وقت ہے، اس کے علاوہ کچھ چینج نہیں ہوتا۔ یہاں صبح دوپہر شام کھا رہے ہوتے ہیں، وہاں افطاری، تراویح اور سحری، اس سے تبدیلی نہیں آتی۔ حدیث میں بڑی عجیب بات ہے، فرمایا کہ بنی آدم کے لیے تو چند لقمے ہی کافی ہیں۔ توجہ سے سنیے گا اس حدیث کو، یقیناً آپ لوگوں نے پہلے پڑھی اور سنی ہوگی، لیکن اس انداز سے سمجھیں ذرا۔ بنی آدم کے لیے تو چند لقمے ہی کافی ہیں کہ کمر سیدھی رہے۔ آگے اگر زیادہ ہی کھانا ہے تو پھر 3 حصے کر لو، ایک ہوا کا، ایک پانی کا، ایک غذا کا، یعنی 1/3 یہ زیادہ کو شمار کیا گیا۔ ہم تو یہاں تک آ جاتے ہیں، کھٹی ڈکاریں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ مزاج نہیں بن پاتا، جو تربیت کا ایک پروسیس چل رہا ہے اس میں ہم رکاوٹ خود ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم بالکل نہ کھائیں، اعتدال رکھیں، رمضان میں احتیاط کے ساتھ چلیں کہ جو اصل مقصد ہے وہ ملے۔ انسان کو اللہ نے 2 چیزوں کا مرکب بنایا، روح اور جسم۔ جسم کی غذا زمین سے ملی، کھانا پینے کا ہر چیز۔ روحانی غذائیں رمضان میں لینے کا بہترین موقع، ویسے تو ہر سال ملتی ہیں کسی درجے میں، لیکن رمضان میں تو بے بہا ہیں، بے حساب ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو یہ مہینہ دیا نا، یہ تربیتی ورکشاپ جیسا مہینہ ہماری، تاکہ اوور ہالنگ ہو جائے، ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، تو اس کے لیے اللہ نے چناؤ ہمارے لیے کتنا بہترین کیا۔ اس چناؤ کے اوپر ہی عاش عاش بندہ کر اٹھا، اللہ تو کتنا مہربان ہے۔ اگر اللہ چاہتے تو محرم یا سفر یا کسی اور مہینے کے روزے بھی تو فرض کر سکتے تھے کہ نہیں؟ بتائیں، کر سکتے تھے نا، لیکن اللہ نے اس کام کے لیے رمضان کو چنا، جو اللہ کا اپنا مہینہ۔ رمضان شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ۔ اس رمضان میں اللہ تعالیٰ نے اس ورکشاپ کو کیوں رکھا کہ اس مہینے کی برکات بے حساب ہیں۔ تمام آسمانی کتابیں اور قرآن مجید یہ رمضان المبارک میں ہی نازل ہوئے، کہ اللہ کی طرف سے کلام کا آنا، علوم کا آنا، یہ رمضان میں ہوا۔ دوسرا، اس کے اندر ایک رات ہے شب قدر، جو 1000 مہینوں سے افضل، وہ بھی اسی مہینے میں آتی ہے۔ تو اسی بابرکت مہینے میں اللہ نے روزے کا بھی حکم دے دیا، اور ساتھ تراویح کا بھی ایک حکم آ گیا کہ انسان ایک خاص انداز سے محنت کر کے اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا لے۔ تو بات کیا چلی تھی کہ انسان جسم اور روح 2 چیزوں کا مرکب ہے۔ جسمانی غذائیں تو ہمیں بہت آتی ہیں، روحانی معاملات میں اللہ نے رمضان کا مہینہ رکھا، جس میں شب قدر بھی ہے، جس میں قرآن کا نزول بھی ہوا، پرانی کتابوں کا نزول بھی ہوا، اور بہت ساری برکات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں روحانی ٹریننگ کے لیے موقع دیا، 1 مہینے روزے رکھو اور اعتدال کے ساتھ کھاؤ، اور ایک مزاج بناؤ تقوی کا۔ روحانیت کو جو ملائکہ صفات ہیں، ان کی ملکوتی صفات، یہ ہمارے اندر پیدا کرنے کا یہ روزہ ایک طریقہ ہے۔ دیکھیں، جتنے فرشتے ہیں نا، ہم سب جانتے ہیں، نہ وہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ ان کی کوئی شادیاں ہیں، ایسا ہی ہے نا جی۔ اب روزہ جب رکھا تو سحری سے لے کے افطار تک کھانا پینا اور میاں بیوی والا معاملہ وہ بھی بنا۔ فرشتوں کے پاس نہ کھانا پینا ہے، نہ بیگم ہے، نہ بچے، وہ بات ہی نہیں۔ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو ان 3 چیزوں سے ان چند گھنٹوں کے لیے روک دیا گیا۔ کیا مطلب؟ کہ ان کی پاکیزہ صفات، وہ انوارات جو ان کو مل رہے ہیں، تمہیں بھی اس کا حصہ بن جاؤ، تمہیں بھی مل جائیں۔ یہ مشابہت کی وجہ سے ہمارے اندر وہ کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں، نفس کی سرکشی کمزور ہوتی ہے بھوک کے اندر، اور انوارات زیادہ انسان وصول کر لیتا ہے اور اللہ کے قرب میں آگے بڑھ جاتا ہے۔
تو بھوک پیاس اور بیوی سے فرشتے مستقل پاک، اور یہ روزے دار چند گھنٹوں کے لیے پاک۔ اچھا، فرشتوں کی ان روحانی صفات کو بھی ایک جگہ بیان کیا قرآن مجید میں، ایک بات کو جو ان کی بہت خاص بات ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرشتوں کی صفت قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بالکل نہیں کرتے، اللہ رب العزت کی نافرمانی قطعا نہیں کرتے، اور کرتے کیا ہیں؟ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو حکم ہوتا ہے وہی کرتے ہیں، بس اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے۔ تو انسان رمضان کو اچھا گزار لے اگر، تو یہ دونوں کیفیات جو فرشتوں کی ہیں یہ اس کا مزاج بن سکتا ہے۔ اس امت کے اندر ایسے ایسے علماء اور ایسے ایسے اللہ والے نیک لوگ گزرے کہ گناہ لکھنے والے فرشتے کو گناہ لکھنے کا موقع 20-20 سال نہیں ملا۔ پھر انسان فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ فرشتوں کی ایک صفت اور کیا ہے؟ وہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو انسان آداب کے ساتھ روزے رکھے، گناہوں سے بچتے ہوئے، کھانے میں اعتدال رکھتے ہوئے، اور ساتھ ذکر اذکار بھی کرے۔ جو فرائض ہے ان کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے، فرائض تو کرنے ہی کرنے ہیں، ان کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے۔ تو کیا ہوگا؟ اس کے اندر یہ دونوں باتیں پیدا ہو جائیں گی جو فرشتوں کی مستقل صفت اللہ نے بیان فرما دی کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہی کرتے ہیں۔ انسانوں سے بھی تو یہی مانگا گیا نا کہ مان کے چلو، نافرمانی مت کرو، یہی تقاضا ہے نا۔ تو روزے کو اگر آداب کے ساتھ رکھ لیا جائے تو یہ تقاضا پورا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، انشاءاللہ اللہ عطا فرما دیں گے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا خزینہ ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے روزے رکھے پورے رمضان کے، اللہ سے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے۔ رمضان کے پورے روزے رکھنا شوق کے ساتھ، ایمان کی کیفیت کے ساتھ، امید ہو ثواب کی، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رمضان میں جو تراویح کی پابندی کرے، نفل پڑھے، تہجد پڑھے، کیا ہوتا ہے؟ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر شب قدر میں جو کھڑا ہو گیا ایمان والا ثواب کی امید کے ساتھ، تو اس کے بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ مہینہ چند دنوں میں آنے والا ہے، اس کے لیے ہم تیاری کریں اور آج سے پلان کریں کہ اس مہینے کو اچھا میں کیسے گزاروں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی رحمتیں اور برکتیں آتی ہیں۔ رمضان سے پہلے کرنے کا ایک کام دیکھیے، حدیث کے اندر آتا ہے جو شخص 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ جہنم سے بھی نجات دے دیتے ہیں اور نفاق سے بھی نجات دے دیتے ہیں۔ یہ سنی میں نا یہ حدیث، منافقت سے بھی برات اور جہنم سے بھی برات۔ کرنا کیا ہے؟ صرف 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنی، اور یہ سارا سال کبھی بھی ہو سکتا ہے، کوئی اس میں رمضان کا حدیث میں کوئی قید نہیں ہے، کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن رمضان میں یہ کرنا بہت آسان۔ رمضان میں تو بے نمازی بھی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، تو جو نمازی ہے وہ اور شوق سے پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ 29-30 دن تو بندہ کوشش کرتا ہی ہے کہ میری جماعت سے مجھے نماز مل جائے، تو یہ مہینہ تو اس کا خود بخود ہو گیا۔ باقی کتنے دن رہ گئے؟ 40 میں سے 29 دن کا اگر روزہ ہو تو کتنے دن باقی رہے جی؟ 11۔ اور اگر 30 دن کا مہینہ ہو جائے تو 10۔ یعنی ہم آج ہی سے کو شروع کر لیں کوشش، رمضان کے 29-30 اور شروع لگا لیں، اور اگلے 2-4 لگا لیں، ملا جلا کے 40 کی گنتی خالی پوری کرنی ہے۔ کتنی بڑی نعمت، جہنم کی آگ سے نجات، نفاق سے نجات، اور کیا چاہیے؟ کریں گے جی انشاءاللہ؟ مشکل نہیں ہے، یہ ہمت اور ارادہ کر لیں ہو جائے گا۔ ہاں، ایک انسان شروع کرے،
اس نے 38 دن جو ہے نا وہ کر لی، اور جناب 39ویں دن اس کی ایک نماز رہ گئی تکبیر اولا سے، پھر ہمت نہ ہارے، نئے سرے سے گنتی شروع کر دیں. کوشش کریں. ایسے ایسے ماشاءاللہ مشائخ علماء گزرے ہیں جن کی 22 سال تک تکبیر اولا قضا نہیں ہوئی. ایک اللہ والے تھے، ایک بزرگ تھے، ایک مرتبہ ان کی تکبیر اولا قضا ہو گئی، غمگین ہو گئے، انتہائی پریشان ہو گئے، اور بلخ شہر کے رہنے والے تھے، کہنے لگے ان کی جماعت قضا نہیں ہوئی، تکبیر اولا قضا ہوئی. کہنے لگے اگر میرا بیٹا فوت ہو جاتا نا تو سارا شہر یا آدھا شہر میرے پاس تعزیت کرنے کے لیے آتا. میری تکبیر اولا قضا ہو گئی، کسی نے میری تعزیت نہیں کی کہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا. تو نماز کے ساتھ ایسا تعلق. تو 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنے پہ حدیث میں 2 بشارتیں، اور رمضان میں اس کو کرنا اور آسان. تو سب ارادہ کریں اور لوگوں کو بھی اس پہ تیار کریں، کم سے کم اتنا تو ہم کر گزرے نا. ہمت تو کریں، اللہ کرائے گا پوری انشاءاللہ. ایک دوسری بات، شب قدر ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے کہ مجھے ملے، تو ایک طریقہ بتا دیتے ہیں بہت آسان. اور شب قدر گویا کہ مل گئی، جس کو رمضان مل گیا اور اس نے یہ عمل کر لیا اسے شب قدر مل گئی، گارنٹیڈ. اب یہ گارنٹی دینا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، کوئی اپنی ذاتی پرسنل کیپیسٹی سے تو یہ دے ہی نہیں سکتا. کیا انسان، کیا اس کی مجال کے اتنی بڑی بات کر سکے؟ اس کے لیے کوئی دلیل ہونی چاہیے نا، جو مستند بات ہو. اب شب قدر سال میں کوئی رات ہو سکتی ہے، ایک روایت میں یہ. پھر رمضان کے اندر کوئی رات ہو سکتی ہے، اس کو ذرا قریب کر دیا. پھر اور قریب کر دیا کہ چلو آخری 10 راتوں میں سے کوئی رات ہو سکتی ہے. پھر اور قریب کر دیا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ہو سکتی ہے. اب وہ کون سی رات ہے تو کوئی نہیں جانتا. حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آتے ہیں، وہ نزول ہوتا ہے فرشتوں کے ساتھ، وہ برکتوں کا وقت، کون سی رات ہوتی ہے کوئی نہیں حتمی طور پہ کوئی نہیں بتا سکتا. لیکن یہ جو نسخہ آپ کو بتا رہے ہیں شب قدر پانے کا، یہ حتمی اور پکا. بتا دوں یا رہنے دوں؟ کریں گے جی. کرنا کیا ہے؟ جس دن اعلان ہو جائے کہ چاند نکل آیا، رات کو اعلان ہوتا ہے نا بھائی چاند نکل آیا اب رمضان، اور پہلی سحری ہم نے کرنی ہے، ابھی روزہ نہیں رکھا. پہلی سحری سے لے کر عید کی رات بھی شامل کر لیں. عید کی رات شامل کریں نہ کریں اس کے تعلق نہیں ہے، لیکن عید کی رات کی اپنی برکات ہیں. تو پہلی سحری سے لے کر آخری سحری تک ہم کیا کریں؟ روزانہ 10-12 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ اللہ کو دے دیں. 2 کر کے 4-6 رکعت، 8 رکعت نفل پڑھ لیں، 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں تہجد، یا کچھ درود شریف پڑھ لیں، استغفار، تلاوت قرآن پاک، یا دعاؤں میں لگے رہیں. خلاصہ ساری بات کا یہ ہے کہ پہلی سحری سے لے کر آخری سحری تک 10-15 منٹ ہم کوئی بھی عبادت کر لیں، جس میں تہجد تو بہترین ہے نا، اور دعا اور استغفار، یہ تو سنت سے چیزیں ثابت ہیں. رات کو تلاوت کرنا وہ اپنا ایک فضیلت ہے. تو اس طرح کے اعمال میں سے ہم کچھ وقت گزار لیں. اس کے 2 فائدے ہوں گے. ایک فائدہ، رمضان کے پورے مہینے میں تہجد کی عبادت کا ثواب ملے گا، اور دوسرا جو رات بھی شب قدر کی ہوگی وہ ہمیں مل گئی. وہ کون سی رات ہے اس کی ہمیں ٹینشن نہیں لینی، وہ جو بھی ہے ہمیں کیا، وہ ہمیں مل گئی. اب دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید میں سورۃ القدر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہی حتی مطلع الفجر. وہ رات جب بھی ہوتی ہے، جبرائیل علیہ السلام کس رات آتے ہیں اور کس وقت آتے ہیں، وہ رات کوئی ہو وقت کوئی ہو، رہتے ہیں صبح صادق تک. اب جو سحری کے وقت 15-20 منٹ روز عبادت کر لے تو اس کو شب قدر مل گئی. یہ قرآن سے ثابت ہے، میں آپ کو کوئی اور گھڑی گھڑائی کہانی نہیں سنا رہا. ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں سے بہتر. ہمیں کیا کرنا ہے؟ روز آنا، سحری تو اٹھنا ہی ہے، فجر بھی پڑھنی ہے، تو 15 منٹ 20 منٹ، چلو 10 منٹ ہی صحیح، روز مصلی کو دے دیں، اللہ کو دے دیں.
مسلح کو دینے سے مراد دینے تو اللہ کے مسلح پہ لگا لیں، تو یہ اتنی بڑی نعمت ہمیں مل جائے گی۔ تو اتنی بڑی نعمت پانے کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک تو ہے نا 1000 سال 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر، دوسری طرف کیا ہے، جس نے شب قدر میں عبادت کر لی اس کی مغفرت اتنی بڑی۔ اچھا، مغفرت کے اندر ایک اور بات چھپی ہوئی ہے، مغفرت کس کی ہوگی؟ ان اللہ لا یغفر، اللہ رب العزت مشرک کی مغفرت نہیں کرتے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ تو جب مغفرت ہونی ہے تو اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت بھی فرمائیں گے، خاتمہ بالایمان بھی، اندر ہی اندر کئی چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ تو روز 15-20 منٹ اگر ہم مصلی پہ لگا لیں سحری کے علاوہ اور یہ کام کر لیں، کتنی برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ تو بھائی یہ دونوں کام، تکبیر اولیٰ والا بھی اور یہ شب قدر پانے کی محنت والا بھی، اس کو ہم پہلے سے پلان کریں بھائی اس طریقے سے کرنا ہے، تو جب اللہ سے مانگیں گے، سوچیں گے، پلان کر لیں گے، بس پھر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس آنے والے رمضان کو ہماری زندگی کا بہترین رمضان بنائیں، اور میرے لیے بھی دعا کریں۔ ابھی نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ العزیز گلگت کا سفر ہے، اور اگلے جمعے کو پھر آپ سے ملاقات نہیں ہو سکے گی، دعاؤں میں یاد رکھیے۔